اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پیغام کا عنوان صبر ہے۔ پروردگار عالم صبر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی پروردگار عالم نے ایک فارمولہ بیان کر دیا کہ انسان کی کامیابی کا فارمولہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا ہے۔ یعنی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے۔ امام علی علیہ السلام صبر کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر تمہارے لیے لازم ہے، اور ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طریقے سے ہے جیسے بدن کے لیے سر کی حیثیت ہے۔ یعنی اگر بدن پر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، اسی طریقے سے اگر ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان بیکار ہے۔ جب ہمیں صبر کی اہمیت پتہ چل گئی تو اب ہمیں چاہیے کہ صبر اختیار کریں۔ صبر کا درس کہاں سے لیا جائے؟ تو علماء اخلاق نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ پہلی، اطاعت پر صبر کرنا، اور اس کی سب سے بہترین مثال روزہ ہے۔ یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے یا ان چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یعنی روزے کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا ہی نام صبر ہے۔ اور اس کا درس سب سے اچھا ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ روزے عاشور جب نماز کا وقت قریب آیا تو سب لوگ نماز کے لیے آمادہ ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اور دشمن ہم پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن پیغام دے رہے ہیں۔ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کہ اگر تمہیں خداوند عالم کی اطاعت کرنے سے دشمن موت کے خوف سے ڈرائے تو تم موت کے خوف سے نہیں ڈرنا بلکہ خداوند عالم کی اطاعت کرنا۔ یہ ہے صبر جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ دوسری قسم معصیت پر صبر، یعنی انسان خواہشات رکھتا ہے اور یہ خواہشات انسان کو بدی کرنے کا حکم دیتی ہیں اور نیکی کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان خواہشات کی پیروی نہ کرے اور اپنے آپ کو بدی سے بچائے اور نیک کام انجام دے تو کامیاب ہے۔ اور اس کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ شب عاشور کشمکش میں ہے کہ جائے تو جائے کدھر؟ کیونکہ ایک طرف خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور دوسری طرف خواہشات کو ترک کرنے والے ہیں اور خداوند عالم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ حر نے اپنے قدموں کو بڑھایا اور وہاں پہنچا کہ جہاں خواہشات کو ترک کرتے ہیں اور خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہیں۔
حر نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ زندہ رہنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ خواہشاتوں کو ترک کر کے اور خداوند عالم کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ شہید ہو جانا کامیابی ہے۔ تیسری قسم مصیبت پر صبر کرنا، یعنی انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے انسان بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو مالی نقصان ہوتا ہے، یا انسان اپنے عزیزوں کی اموات کی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان مصیبتوں پر صبر کر جائے تو وہ کامیاب ہے، اور اس کے بعد آنے والی دوسری پریشانیوں میں وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان پر صبر نہ کرے تو وہ آنے والی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ امام حسین نے اپنا کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن اپنے ہوش اور حواس کے ساتھ پیغام الہی کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، جان لو کہ جب بھی تمہیں مشکلات کا سامنا ہو تو تم گھبرانا مت، بلکہ اپنے کام، اپنے فریضے کو انجام دیتے رہنا۔ یہی ہے صبر۔ اور جو انسان صبر کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اور پروردگار کے سامنے آنے والے تمام پردے جو حائل ہوتے ہیں وہ سب ہٹ جاتے ہیں، اور اب وہ دل کی نگاہ سے پروردگار کو دیکھتا ہے۔ جب وہ نگاہ سے پروردگار کو دیکھتا ہے تو جب دین خدا پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دین خدا کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے، اور اس دین کو مشکل سے دور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے امام حسین نے کربلا میں کیا۔ اور جب انسان دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقت والسلام۔